امام الجواد کے ساتھ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ خلیفہ مامون نے محمد بن علی رضا ملنے جب آئے، ملاقات ہوئی تو مامون نے خلعت دی اور اپنی بیٹی ام فضل کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے 13ویں برس میں خلوت صحیحہ کرا دی۔ اس کے بعد امام جو ہیں وہ مامون کی بیٹی کو لے کر مدینہ واپس چلے گئے۔ بہت کم عمر میں، امامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بہت کم عمر میں امامت مل گئی۔ ہمارے نزدیک ولایت جو ہے، جیسے علم لدنی، بہت سے ولی ہیں جو کم عمر میں ولایت کا اعلان کر دیتے ہیں، جیسے عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے اولیاء کرام ہیں۔ تو امام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ولایت چھوٹی عمر میں ہی، علم بھی عطا فرما دی، ہر شے عطا فرما دی۔ آپ واپس مدینہ، جو جب مدینہ جا رہے تھے تو کوفہ رکے، شادی کے بعد مدینہ جب جا رہے تھے رخصتی ہوئی تو آپ کوفہ میں رکے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی۔ ہم تو خیر شادی کے دن ساری چیزیں بھول جاتے ہیں نا، تو امام شادی کے دن بھی اپنی زوجہ کو لے کے جا رہے ہیں لیکن بھولے نہیں ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، کوفہ میں رکے۔ نماز جب پڑھنے لگے تو نماز سے پہلے وضو بھی ہوتا ہے۔ وضو کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہ درخت جانتے ہو کس کا تھا؟ بیری کا، سدرا کا، بیری کا درخت تھا لیکن سوکھا پڑا۔ آپ نے وضو فرمایا، وضو پورا کیا، نماز آپ نے ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے گئے، چلے گئے مدینہ، چلے گئے۔ جس درخت کے نیچے آپ نے وضو کیا تھا مغرب کی نماز کے لیے، اس بیری کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، اور اس کے اوپر بیر لگے کرتے تھے، لیکن وہ بیر اتنے میٹھے ہوتے تھے، اور ایک خاصیت اس کے اندر یہ کہ اس بیر میں گٹھلی نہیں ہوتی تھی۔ اب آپ کو ہو گئی ہے، کچھ لوگ کرامت سنتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں، لیکن اپنی کتابوں کو سنتے ہیں یا دوسری کو پھر انکار نہیں کرتے۔ بھائی اللہ کے بندو، تمہارے پاس قرآن مجید میں ایک ولیہ کی کرامت موجود ہے، حضرت مریم علیہ السلام۔ کیا اللہ فرماتا ہے؟ جاؤ، جا کے ڈنڈ کو ہلاؤ۔ یہ تو چلو پھر بیری کا درخت تھا، بیری کا درخت سوکھ جائے تو اس کے ہرے ہونے کے چانسز ہیں، میری بات سمجھتے ہیں نا؟ تو قرآن مجید میں جو کرامت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ نبیہ نہیں ہے کہ اس کو معجزہ کہا جائے، کرامت ہے، ولیہ ہے کہ ڈنڈ کو ہلاؤ، خذی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کھجور کا ڈنڈ جو ہوتا ہے نا، اس کا جب اوپر سے کاٹ دیا جائے تو وہ بندے کی طرح کا ہوتا ہے، پھر دوبارہ اگتا نہیں ہے۔ تو آپ نے صرف ہاتھ لگایا، وہ پہلے ہرا ہوا، ہرا ہونے کے بعد کھجوریں لگیں، پکیں اور خود بد گری، تو ہاتھ لگایا ہے۔ تو امام الجواد اور تقی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وضو فرما رہے ہیں، اور وضو کا پانی پہلے جسم کو مس ہوگا، اس کے بعد جسم سے نکلے گا اور پھر نیچے جائے گا۔ وہ بابرکت پانی جب اس درخت کی جڑوں میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اچھا پھل عطا فرما دیا۔ بیر تو لگ ہی گئے، لیکن امام کے وضو کی برکت کی وجہ سے بیر میٹھے ہوتے اور اس میں گٹھلی نہیں ہوتی تھی۔ یہ امام کے وضو کی برکت ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو امام